ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح کہ اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان کو کہا کفر کرو. فلما کفر، جب انسان کفر کر بیٹھا تو قال انی بریء منک، تو شیطان اسے کہنے لگا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام، شیطان کا بھی اور اس کی بات ماننے والے انسان کا بھی، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور اسی طرح بدلہ ہے ظالموں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر ایک انسان دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو فانساہم انفسہم، اس اللہ نے پھر انہیں ان کی جانوں سے ہی غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائے تو یہی لوگ حقیقت میں فاسق ہیں.
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو یقینی طور پر کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم اپنی تاریخ کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، وہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں، اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں، اپنے تاریخی عروج و زوال سے اپنے انجام کی طرف کامیابی کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر سب بڑی بڑی قوموں نے اپنی اپنی تاریخ مرتب کی ہے۔ مسلمانوں نے بھی اسلام کی تاریخ کو محفوظ کیا ہے، چاہے اس میں اغیار کی بے حد کوششوں کے بعد اس کے اندر کئی چیزوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود سلیم القلب انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کے سامنے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہماری تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ تاریخ میں اتراؤ چڑھاؤ یہ بندے کی مستقبل کی منزلوں کو طے کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ہمیں ذلت آمیز زندگی، غلامی کی زندگی گزارنے پر ہم مجبور کر دیے گئے تھے، اور عروج سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے وڈیروں نے کیا کیا قربانیاں دے کر، کیسی کیسی محنتیں کر کے، کیا کیا مشکلات برداشت کر کے کامیابیاں حاصل کی تھیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں علاقہ نصیب ہوا، آزادی نصیب ہوئی، خوشحالی ملی۔ تو تاریخوں کا قوموں کی زندگیوں میں بڑا عمل دخل ہے۔ ہمارے لیے حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں تاریخ کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حالات کو بیان کیا ہے۔ ہر موقع پہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ذلتوں سے نکل کر کامیابیوں کی طرف بڑھوں تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی ہی رہنمائی کافی ہے، لیکن پھر بھی فطرتاً انسان تاریخ کی طرف توجہ دیتا ہے، اور اسلام نے بھی تاریخ کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اندر دیکھ لیجیے، اللہ نے پہلی قوموں کے حالات واقعات بیان کیے ہیں کہ وہ اپنے اچھے یا برے انجام کی طرف کیسے بڑھے۔
کسی کا اچھا انجام ہوا تو انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا کیا، اور اگر کوئی قوم تباہی کا شکار ہوئی ہے تو ان کی زندگی کیسی گزری تھی۔ تاریخ کے لیے ظاہر بات ہے ہر دور کے اندر تاریخ لکھنے کے لیے کیلنڈر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ فلاں واقعہ اس سن میں اس تاریخ کو اس مہینے میں واقعہ ہوا تھا، یہی کیلنڈر ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، قومیں تاریخ کی طرف بڑا دھیان رکھتی ہیں، اس لیے دنیا کے اندر مختلف کیلنڈر رائج ہیں، بنے ہیں، اپنے اپنے دور میں بڑا بڑا عروج کیلنڈروں نے دیکھا ہے۔ یہودیوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جو انہوں نے بیت المقدس کی تباہی اور بربادی پر جو عیسائیوں کے ہاتھوں سے ہوئی تھی اس سے اس کا آغاز کیا۔ گویا آج تک یہودی بیت المقدس کو یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح وہ تباہ ہوا تھا اور ہم نے کس طرح اس کی آزادی کا انتظام کرنا ہے، یعنی ان کے لیے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا، جسے عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں اب رائج ہے۔ اسی طرح ایرانیوں کا ایک کیلنڈر ہے اور بڑا قدیم زمانے سے چل رہا ہے۔ ترکوں کا اپنا ایک الگ کیلنڈر ہے جو اب بھی ان کے ہاں رائج ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا ہے، یعنی محرم الحرام سے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس تاریخ سے ہمیں بڑے واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے اندر کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا آغاز کن مشکلات سے ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری زندگی میں سب سے مشکل ترین دنوں کا ذکر کرو، جو تمہیں سب سے زیادہ مشکل دن گزارنے پڑے ہیں ان کا ذکر کرو۔ حالانکہ ان کے لیے مشکلات کے ایام بڑے ہیں۔ احد جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود زخمی، 70 کے قریب صحابہ شہید، آپ کے چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے جا چکے تھے، وہ بھی کوئی کم مشکل دن نہیں تھا۔ اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی کچھ ایام یا ایک سال، جسے تاریخ نے، سیرت نگاروں نے غم کا سال قرار دیا ہے، عام الحزن، غم کا سال۔ جس میں آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوئے، اور اس لحاظ سے آپ دو طرح بے یار و مددگار ہو گئے۔ مالی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر چیز قربان کرتی، پھر تسلیاں دینا، تشفی دینا، خدمت کرنا،
اور دوسرے لحاظ سے دفاعی لحاظ، ابو طالب کی وجہ سے دشمن آپ پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا. یعنی آپ مالی طور پر بھی بے سہارا ہو گئے اور دفاعی طور پر بھی آپ بے سہارا ہو گئے. یہ آپ کے لیے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا گیا ہے. لیکن مجموعی طور پر صحابہ کرام نے بڑے بڑے مشکل دن دیکھے ہیں. احزاب سے بڑے ایام کون سے ہو سکتے ہیں؟ جب مدینے کا چاروں طرف سے گھیراؤ تھا، لوگوں نے اپنے بیوی بچوں بوڑھوں بیماروں کو ایک قلعے میں بند کیا تھا اور سب کے سب نکل پڑے تھے خندقیں کھودنے کے لیے، اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے. اور اس عالم میں کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا اور بھوک سے نڈھال صحابہ نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. اس کے بعد بھی کئی ایام صحابہ کرام پر بڑے بڑے مشکل گزرے. ایک جیش العسرہ کا ذکر سیرت میں تاریخ میں آتا ہے کہ انتہائی تنگی کا لشکر، تنگی کا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی تنگیوں مصیبتوں والے دنوں میں سے ان دنوں کا ذکر نہیں کیا. کیا تو کس دن کا؟ ہجرت کے دن کا. صحابہ کہتے ہم نے زندگی میں دو مشکل ترین دن دیکھے. ایک وہ دن تھا جب ہم گھروں سے نکل رہے تھے، اپنوں سے جدا ہو رہے تھے، مال و اسباب سواریاں تک چھینی جا رہی تھیں، اور منزل وہ بھی کوئی متعین نہیں تھی. کہاں جائیں گے، کیسے رہیں گے، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. صحابہ کہتے ہیں یہ ہم پر سب سے مشکل دن تھا. اور دوسرا دن جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قیامت صغریٰ قرار دیتے ہیں، چھوٹی قیامت، وہ دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. تو صحابہ کہتے ہیں یہ دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. تو ہجرت پر اسلامی سن ہجری کا آغاز مسلمانوں نے کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے، اس لیے کہ جب کبھی مسلمان عروج دیکھیں، کامیابیاں دیکھیں، دنیا کے اندر عزت وقار عظمت دیکھیں، تو انہیں یہ مشکل دن نہ بھولے ہوں. وہ ان مشکل ایام کو بھی یاد رکھیں کہ جنہوں نے انہیں اس کامیابی تک پہنچایا ہے وہ کن مشکلات سے گزر کے آگے بڑھے ہیں. اور بھائیو، تاریخ کا یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسے ہماری تاریخ کو بدلنے اور مسخ کرنے کی کوششیں کی گئیں، ویسے ہی ہمارے سن ہجری سے ہمیں محروم کر دیا گیا کہ ہم اسلام کے آغاز کی ابتدا کی مشکلات کو یاد رکھیں. ہر سال شروع ہونے پر پھر اس کے بعد اسلام کی، مسلمانوں کی کامیابیوں کو، عروج کو اپنے سامنے رکھیں کہ کن مشکلات سے لوگ اٹھ کر کن کامیابیوں تک پہنچے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے سامنے ان کی مشکلات، ان کے راستے کی رکاوٹیں اور زنجیریں نہ بن سکیں. اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غلامیوں سے آزادیاں حاصل کرنے کی تگ و دو، محنت اور کوشش مسلسل جاری رکھیں کہ آج مشکلات ہیں تو انشاءاللہ کل کامیابیاں ملیں گی. اور یہی ہمیں تاریخ سکھاتی ہے. لیکن خیر،
وہ تو ہمیں بھلا دیا گیا کہ اب شاید ہی کسی علاقے میں، کسی ادارے میں، کسی فرد کے ہاں اسلامی سن ہجری کو ترجیح دی جاتی ہو یا وہ اسے یاد رکھتا ہو، ورنہ ہمارے ہاں ہر ادارے میں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو یا ہر فرد، سرکاری طور پر اس کے سامنے کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر جو عیسائیوں نے تیار کیا تھا، ہمیں اس کا محتاج کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کیلنڈر تو کیلنڈر ہے، ہمارے اس کیلنڈر کے لحاظ سے جو ہمارے ہاں رائج ہے، بھائیو ہماری زندگیوں کا 1 سال مزید کم ہو گیا ہے، یا کل تک کم ہو جائے گا۔ اپنے اس گزرے سال کو مسلمان ایسے نہیں ہوتے کہ جو پچھلے ایام کو بھول جائیں، مسلمان گزرے ایام کا محاسبہ کرتے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے پچھلے سال، کیا کرنا چاہیے تھا مجھے، میں کیا کر سکتا تھا، اور کہاں کہاں کمزوریاں، خامیاں، کمیاں رہ گئی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر ہر کامیاب ادارہ اپنے اگلے سال کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کر کے آئندہ سال پچھلی غلطیوں کو دہرانے سے اجتناب کرتے ہیں تاکہ کامیابی سے آگے بڑھ سکے۔ جب ہم پچھلے سال کا محاسبہ نہیں کریں گے، ہمیں علم نہیں ہوگا کہ کیا کر سکتے تھے، کیا کیا ہے، کیا کیا غلطیاں مجھ سے ہوئیں، تو اصلاح کیسے کرے گا؟ اس لیے پچھلے سال کا محاسبہ آئندہ سال کا منصوبہ اپنے سامنے تیار کرنے کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں اسی بات کا حکم اور درس دیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایماندارو اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کرو۔ ولتنظر، اپنے گزرے ایام کو دیکھو کہ ان گزرتے ایام میں ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ غد آنے والے کل کو عربی میں کہتے ہیں امس، گزرے ہوئے کل کو کہا جاتا ہے۔ تو ان گزرے ایام میں تم نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کیا؟ ما قدمت، آگے کیا بھیجا ہے، کیا کیا، اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوایا ہے۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ نہیں کہ محاسبہ کر کے ایک عمل شروع کرو اور بے فکری سے کیے جاؤ، نہیں، اپنے عمل پر نظر رکھو، کیونکہ تم سے زیادہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ ہمارے اعمال ہماری بعض کوتاہیوں اور غلطیوں سے برباد ہو جاتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہے، نگرانی کر رہا ہے، باخبر ہے، لہذا اعمال کو دیکھ کر، جانچ پڑتال کر کے
یہ نہیں جیسے آیا ویسے کر دو، نہیں، اس کی حفاظت کے لیے لازمی ہے اس کا طریقہ اور اس پر ہمیشگی اور دوام، یہ عمل کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بھائیوں، ہمیں گزرے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اگلے سال کا لاہے عمل تیار کر سکیں۔ پچھلے سال میرے اندر کون کون سی کوتاہیاں رہی ہیں، اور اس سال میں نے انشاءاللہ ان کوتاہیوں سے جان چھڑانی ہے۔ پچھلے سال میں نے کون کون سے نیک اعمال کیے ہیں، اس سال میں نے انشاءاللہ پچھلے سال سے آگے بڑھ کر اعمال کرنے ہیں۔ ہر چیز میں محاسبہ، ہر چیز میں محاسبہ۔ عربی کا مقول ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ رب کے سامنے محاسبے کے لیے کھڑا کر دیا جائے، اس سے پہلے آج محاسبہ کر لو تاکہ وہاں محاسبہ ہو بھی تو آسانی ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، آج کا کام کل پہ چھوڑنے والا اچانک اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے تو مصیبت میں پڑ جاتا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر اپنا حساب درست رکھنے والا 24 گھنٹوں میں سے جب چاہے اس کا افسر اسے بلا کے اس کا احتساب کر سکتا ہے، اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بھائیوں، اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور مزید کم ہو گیا ہے، ہم اپنی موت اور انجام کی طرف 1 سال اور بڑھ چکے ہیں۔ کیا خبر کب ہم میں سے کس کا وقت پورا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کیا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک مسافر عابر السبیل، وعد نفسک من اہل القبور۔ عبداللہ، صبح خیریت کی کر لو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام خیریت کی ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ یہ عبداللہ بن عمر اپنے آپ کو مخاطب کر کے الفاظ کہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو نصیحت کی ذہن میں بٹھا لی کہ دنیا ایسے گزارو کأنک مسافر، کہ جس طرح مسافر گزارتا ہے، عابر السبیل، وہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر دل لگا نہیں لیتا، بلکہ اس کا کام تو راستہ چلنا ہوتا ہے۔ رات گزری، راستہ چلے گا منزل تک پہنچنے کے لیے، اور ہماری منزل متعین ہے جنت۔ پھر رات گزارتے مسافر کی طرح مجھے اور آپ کو رات سکون سے گزارنے کی جگہ مل جائے تو صبح اٹھتے ہوئے جنت کے راستے کی طرف بڑھنا ہے۔ وعد نفسک من اہل القبور، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمیں قبر یاد ہو، موت یاد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ فضیلت والا مومن کون سا ہے؟ مومن تو ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، افضل ایمان والا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔
اس نے اگلا سوال کر لیا، اللہ کے نبی ومن اقیض، عقل مند سب سے زیادہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر الموت، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے۔ پھر بھائیو، موت ہماری انکار تو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت کا برپا ہونا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس سے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر میں اپنی زندگی، چلو ساری زندگی کو چھوڑ بھی دوں، اس گزرے سال جو نیا تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اس میں دیکھوں تو یقین کیجئے یہ میرا سال مجھے غفلتوں کا سال نظر آئے گا۔ اعمال میں کوتاہیاں، عبادات میں کوتاہیاں، کتنوں کے ساتھ ناراضگیاں، کتنوں کے ساتھ لڑائیاں، کتنوں کے ساتھ جھگڑے، کتنوں کی نافرمانیاں جن کا اطاعت کرنی چاہیے تھی، بات ماننی چاہیے تھی، کتنے اپنے آپ پر ظلم گناہ کر کے میں نے کیے ہیں، کتنی میں اصلاح کر سکتا تھا لیکن میں نے توجہ نہیں دی ہے۔ تو بھائیو، گزرے سال میں ہم کیا ضائع کر بیٹھے، کیونکہ یہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین سال گزر گیا جو دوبارہ ہمیں مل نہیں پائے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نے دو نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا نعمتیں بہت بڑی ہیں لیکن مغبون فیہ کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ان دونوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ الصحت والفراغ، تندرستی اور فارغ وقت۔ صحت ہو تب قدر نہیں کرتے، فارغ وقت ہے تب قدر نہیں ہے۔ لیکن بھائیو، گزرا وقت اور گزری صحت دوبارہ ہاتھ نہیں لگتے۔ اب بھی وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ فراغ کا قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے فارغ وقت کو۔ غنا کا قبل فقرک، فقیری اور غربت سے پہلے مال دولت وسائل ہیں تو اسے غنیمت جانو۔ شباب کا قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ اور اگر ان میں سے کچھ باقی نہ بچاؤ تو حیات کا قبل موتک، زندگی کی چلتی سانسوں کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان کے ان سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ یہ موقع ہے فائدہ اٹھانے کا۔ کل حسرت بڑی ہوگی، کاش وقت مل جائے۔ کیا کہیں گے اللہ کے سامنے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ وقت مانگیں گے لیکن ملے گا نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمر، کیا میں نے تجھے لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے 60 سال تک زندگی کی مہلت دے دی، اس نے 60 سال زندگی گزار لی ہے تو اللہ کے سامنے اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے۔
یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے وقت نہیں ملا، مہلت نہیں ملی۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو 60 سال گزار چکے یا 60 سال گزارنے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ کیا عذر ہے ہمارے پاس کہ ہم سیکھ نہیں سکے، ہم اللہ رسول کی باتوں کو پڑھ نہیں سکے، ہم عمل کو حاصل نہیں کر سکے؟ یا پھر قیامت کے دن اپنی سستیوں کوتاہیوں کو بطور عذر پیش کریں گے جو قابل قبول نہیں ہوں گی؟ سو بھائیو، گزرا سال ہمیں بہت سارے سبق دے کے جا رہا ہے۔ آنے والے سال کی منصوبہ بندی کے لیے کیا اسی طرح ذلتوں میں رہنا ہے؟ کیا اسی طرح پستیوں میں گرے رہنا ہے؟ کیا اسی طرح بد اخلاقی کی، بے دینی کی، بد عملی کی زندگیوں میں لت پت رہنا ہے؟ یا پھر اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے، اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا کی بھی کامیابیوں کو سمیٹنا ہے اور قیامت کے دن بھی کامیابیوں کو سمیٹنا ہے؟ تو اس کے لیے پچھلے سال سے سبق، آئندہ سال کی منصوبہ بندی آج سے ہی عزم کریں۔ نماز نہیں چھوڑوں گا، عبادات نہیں چھوڑوں گا، کوتاہیاں غلطیاں جو ہیں انہیں دور کروں گا، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے اس کا عزم کر لوں، میری وجہ سے کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ عزم کر لوں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، کسی پر زیادتی ہو چکی ہے، فیس بک پہ میسج کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ آج کل بڑے معافی کے مبارکبادوں کے میسج چل رہے ہیں۔ اور بھائیوں، معافی مانگنی ہے تو جس پر زیادتی کی جا کے ڈائریکٹ اس سے مانگ۔ عملی کوتاہی رہی ہے تو اپنے رب کے سامنے راتوں کو گڑ گڑا کے معافی مانگ، پھر معافیاں ہوں گی۔ میسج کرنے سے معافیاں نہیں ملتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔